मैं रिक्शा चलाता था। आजकल बारिशों का मौसम था। जैसे ही बारिश शुरू होने लगती तो एक औरत मेरे रिक्शे में आकर बैठ जाती। मैं उसे बाहर निकालने की जितनी भी कोशिश करता मगर वो बाहर नहीं निकलती थी, बल्कि मुझे ढेर सारे पैसे देती हुई कहती कि ये पैसे रख लो, मगर मुझे अपने रिक्शे में छुपने दो। अगर एक बूंद भी मेरे जिस्म पर पड़ी तो बड़ा गजब हो जाएगा। मैं तरस खाकर उसे अपने रिक्शे में छुपने देता। फिर वो जाते जाते इतने सारे पैसे मेरी झोली में डाल देती जितनी मेरी एक हफ्ते की कमाई होती थी। मैं बड़ा हैरान होता था क्योंकि वो देखने में एक गरीब लाचार सी औरत लगती थी। एक दिन मैंने उसे बड़ी गाड़ी में जाते हुए देखा। मुझे बड़ी हैरत हुई और ये राज जानने के लिए ही मैं उसका पीछा करने लगा। जब उसकी गाड़ी एक बंगले के बाहर रुकी तो मुझे हैरत का धचका लगा, क्योंकि वो तो मेरा नाम फारिस है। एक दिन जब मैं 10 साल का हुआ तो मेरी दादी मेरी माँ को औलाद ना होने का ताना दे रही थी और कह रही थी कि वो मेरे अब्बा की दूसरी शादी करवा देंगी। मैंने अपनी माँ से पूछा कि दादी ऐसा क्यों कह रही हैं जबकि मैं उनकी औलाद हूँ। तो अम्मी ने एक बड़े राज से पर्दा हटाया और मुझे बताया कि मैं उनकी सगी औलाद नहीं हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर मैं दंग रह गया था। माँ ने मजीद बताया कि वो दोनों मेरे सगे वालिदैन नहीं हैं, बल्कि उन्होंने सिर्फ मुझे पाला है। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मुझे अस्पताल से गोद लिया था, जहाँ पर कोई औरत मुझे पैदा करके एक नर्स के हवाले करके छोड़कर चली गई थी, ये कहकर कि अगर किसी बे औलाद जोड़े को ज़रूरत हो तो वो मुझे ले जाए। मेरी माँ ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था, जिसने मेरा नसीब इन माँ बाप के साथ लिखा था, जिन्होंने मुझे सगी औलाद से बढ़कर मोहब्बत दी थी। मगर फिर भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं ख्वाहिश जागती कि मैं अपनी सगी माँ से मिलूं, जिस माँ ने मुझे पैदा किया था। जिंदगी में काश एक मर्तबा उसका चेहरा देख सकूं, मगर ये कैसे मुमकिन था, क्योंकि मुझे तो उनका कोई अता पता ही नहीं मालूम था और ना ही मैं उन्हें जानता था। बल्कि वो तो अस्पताल में मुझे जिस नर्स के हवाले कर गई थी, वो नर्स भी अब कहीं गायब हो चुकी थी, या पता नहीं इस दुनिया में अब वो थी भी या नहीं। मेरी माँ ये सब बताते हुए बहुत रोई थी। इतना तो शायद वो जिंदगी में कभी नहीं रोई होंगी जितना वो आज मुझे ये हकीकत बताते हुए रोई थी। मुझे जब ये हकीकत पता चली तो उस वक्त मेरे दिल में चिंगारी सी जलने लगी थी, मगर फिर भी मैंने अपनी माँ को यकीन दिलाया कि इस खानदान में जितने भी लड़के हैं मैं उन सब से बढ़कर अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। आपको चाहे ये दुनिया कुछ भी कहे, मगर आप लोगों से मुझे अल्लाह ने मिलाया है। अब मेरी दुनिया और जन्नत आप ही हैं। मेरी इन बातों से शायद मेरी माँ का दुख तो कम हो गया, मगर मुझ पर जो कयामत टूटी थी उसका अंदाज़ा मैंने किसी को नहीं होने दिया था, ताकि मेरी माँ को कोई तकलीफ़ ना हो। मेरा जहन 10 साल की उम्र में इस बात से इतना मुतासिर हुआ कि मेरा पढ़ाई में दिल ही ना लगता। पढ़ाई पर से क्या ही, हर चीज़ से ही दिल उठ गया था। मैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अब मुझसे पढ़ाई भी ठीक तरह से नहीं हो पा रही थी। जितना भी दिल लगा रहा था, बस ये ख्याल बार बार जहन में हावी हो रहा था कि आखिर मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ, कहाँ से आया हूँ। लेकिन मुझे कभी इन सवालों के जवाबात नहीं मिल सके। मेरे माँ बाप ने अब पहले से भी ज़्यादा प्यार और मोहब्बत और तवज्जो मुझे देनी शुरू कर दी। माँ ने जब बाबा को दादी की कही हुई बात बताई तो बाबा ने मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा कि दुनिया में मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, फारिस। इसके अलावा कोई नहीं और यही मेरा वारिस है। इसके अलावा अब मुझे ज़िंदगी में कोई औलाद नहीं चाहिए। बाबा की बात सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। कितना फ़ख्र था बाबा को कि वो एक बेटे के बाप हैं। मैं अब पहले से ज़्यादा अपने माँ बाप की खिदमत करने लगा था। मैं अपनी मौजूदगी में कभी अपने बाबा को कोई काम करने नहीं देना चाहता था, मगर मैं अभी बच्चा था, इसीलिए उनके काम जो अपनी उम्र के हिसाब से बन पाते वहीं कर पाता। हम बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं थे, मगर बाबा की नौकरी से इतने पैसे आ जाते थे कि हमारा गुजर बसर बहुत अच्छे से हो जाता। मेरे कपड़े, जूते और हर चीज़ फूफो के बच्चों से बहुत बेहतर होती। मेरी चीज़ें देखकर ख़ानदान के बच्चे रश करते कि इकलौता बेटा होने की वजह से बाबा ने
مجھے ہر چیز دلوائی تھی، جس کی وجہ سے بچے فرمائشیں کرتے رہتے تھے۔ کہنے کو تو میں 10 سال کا ہو چکا تھا، مگر میں ابھی تک اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اماں ہی مجھے کھانا کھلاتی۔ اماں ابا نے مجھے بہت ہی لاڈ سے اور محبت سے پالا تھا۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ جب میری عمر 20 سال کی ہوئی تو اماں ابا نے میرے لیے رشتہ بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں جلد از جلد اپنا گھر بسا لوں، اسی لیے بابا نے اپنی بہن کے گھر میرا رشتہ بھیجا، جو پھوپھو نے ان کی خاطر جلدی قبول کر لیا۔ اماں ابا چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی مجھے خاندان کے رشتوں سے جوڑ لیں، اسی لیے انہوں نے پھوپھو کی بیٹی سے ہی میری شادی کرانی چاہی، تاکہ ان کے جانے کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ رشتہ جڑنے کے فوراً بعد ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ میری ماں بہت خوش تھی۔ وہ سارا دن زیور کپڑے اور شادی کی دوسری تیاریوں میں مصروف رہتی۔ بابا بھی ان دنوں ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی مجھے کسی کاروبار میں لگا دیں اور مجھے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیں، تاکہ میں بعد میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ شادی والا گھر تھا، سینکڑوں کام تھے۔ ماں گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ بابا مجھے لے کر ایک دو جگہ نوکری کے لیے چلے گئے، جہاں مجھے جلد ہی ایک جگہ نوکری پر رکھ لیا گیا۔ بابا مجھے وہاں پر صرف تجربہ حاصل کروانے کے لیے لے کر گئے تھے، تاکہ مجھے وہاں نوکری کا کچھ تجربہ حاصل ہو جائے۔ پھر بعد میں وہ مجھ سے کاروبار شروع کروانے والے تھے۔ بابا کا کہنا تھا ان کی ریٹائرمنٹ سے ملنے والی رقم وہ میرے مستقبل کے کاروبار میں لگانا چاہتے ہیں، لیکن پہلے مجھے کسی کام کا تجربہ حاصل ہو۔ ساتھ ساتھ میری پڑھائی بھی چل رہی تھی۔ اگلے دن بابا کام پر گئے تو ڈیوٹی کے دوران انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ نہ جانے بابا کو کیا پریشانی تھی جو انہیں دل کا دورہ پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے تھے، ورنہ صبح تک تو وہ بالکل ٹھیک تھے اور ہنستے بولتے گھر سے نکلے تھے۔ بابا مجھے سکھاتے سکھاتے خود اس دنیا سے چلے گئے تو میرے پاؤں سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی۔ بھلا میں اپنے بابا کے بنا کیسے سنبھلتا؟ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میں اپنے سگے ماں باپ کے بارے میں ویسے ہی سوچتا رہتا تھا۔ اب تو یہ سہارا بھی چھن گیا تھا۔ نہ جانے میں کیسا نصیب لے کر پیدا ہوا تھا، جو ہر رشتہ مجھے آدھے راستے میں ہی چھوڑ جاتا۔ بابا کا دکھ اتنا شدید تھا کہ جو دھیان میں اپنی پڑھائی میں لگاتا تھا، اب تو وہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ ماں کی حالت تو مجھ سے زیادہ خراب تھی۔ انہیں دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ وہ بس روتی اور بابا کو پکارتی رہتی۔ انہیں دیکھ کر میرا دل مزید ٹوٹ جاتا۔ وہ ایسی حالت میں تھی جس میں انہیں کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، اور میرے علاوہ ایسا کوئی نہیں تھا جو انہیں مضبوط سہارا دیتا۔ میں خود بابا کے صدمے میں ٹوٹا ہوا تھا کہ اچانک پھپھو نے بھی ہم سے رشتہ توڑ دیا۔ انہوں نے ہم سے رشتہ توڑ کر اپنی بیٹی کا کہیں اور رشتہ طے کر دیا۔ مجھے اس بات کا تھوڑا دکھ تھا۔ اماں کو بھی اس بات سے صدمہ ہوا، کیونکہ وہ دل سے میری شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، مگر اب جو ہوا سو ہوا۔ میں اپنی ماں کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اپنی ماں کو ان تمام لوگوں سے دور لے جاؤں گا، تاکہ میری ماں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو وہ بھی مان گئی۔ ہم نے اپنا ضروری سامان پیک کیا اور اگلے ہی دن کراچی کے لیے نکل گئے۔ یہ گھر ہم نے بعد میں کرائے پر دینے کا سوچا تھا، اسی لیے ہم ابھی اسے بند کر کے جا رہے تھے۔ کراچی میں اماں کا مائکہ بھی تھا، اسی لیے بھی ہم نے سوچا تھا کہ وہ اپنوں کے قریب رہیں گی تو اچھا محسوس کریں گی، اور میرا یہ فیصلہ بہت اچھا ثابت ہوا۔ ہم نے کراچی روانگی کی خبر پہلے ہی امی کے مائکے والوں کو دے دی تھی، اسی لیے ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اسٹیشن پر امی کے بھائی اور بہن انہیں لینے کے لیے موجود تھے۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور بآسانی نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہم نے گھر کا سارا سامان سیٹ کر دیا، اور جو چیزیں ہم نہ لا سکے تھے وہ امی خالہ وغیرہ کے ساتھ جا کر خریداری کر کے لے آئیں۔ اب اماں خوش رہنے لگی تھی، مجھے بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ اماں کا کوئی بھی رشتہ دار مجھے غیر نہیں سمجھتا تھا، سب نے اپنوں جیسا پیار دیا۔ اور پھر اماں نے یہاں میری شادی کروانا چاہی تو خالہ نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے طے کر دیا۔ شادی کی تیاریاں ویسے بھی تقریباً مکمل تھیں، اور ویسے بھی ہم نے کوئی بہت بڑی تقریب نہیں کرنی تھی، بس کچھ ہی قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینی تھی، جن میں بابا اور امی کا خاندان ہی تھا۔ بس اس بار امی پہلے والے رشتے سے بھی زیادہ خوش تھی، کیونکہ اس بار انہوں نے اپنی بہن کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کا ارادہ کیا تھا، مگر میرا دل اب بھی اپنے بابا کے رشتہ داروں سے تعلق بنانے کا
چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں نے تو میری شادی میں آنا ہی ضروری نہیں سمجھا۔ صرف ایک بچے اور دادوں کے علاوہ میری شادی میں کسی نے بھی شرکت نہیں کی۔ خیر، ہماری شادی خیر و عافیت سے ہو گئی تو میری امی کو پھر میری اولاد دیکھنے کا شوق لگ گیا۔ اب زندگی پہلے سے زیادہ پرسکون تھی۔ بس میری امی کی اب یہی خواہش تھی جو کہ جلد ہی پوری ہونے والی تھی، کیونکہ میری بیوی شادی کے پہلے مہینے میں ہی حاملہ ہو گئی تھی۔ امی کو تو جیسے جینے کا نیا آسرا مل گیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے ہونے والے پوتے کے بارے میں باتیں کرتی رہتی تھی۔ زندگی کے دن اپنی رفتار سے چلتے ہوئے بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ میرے گھر پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو دنیا ہی بدل گئی۔ ایسا لگنے لگا تھا جیسے زندگی سے سب دکھ درد دور ہونے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نواز کر جیسے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ گھر کی چہل پہل دیکھنے لائق تھی۔ میری امی صحن بچے کے ساتھ ہنستی بولتی رہتی تھی تو میری بیوی گھر کے کام خوش اسلوبی سے کر دیا کرتی۔ وہ دونوں ساس بہو کم اور دوستیں زیادہ لگتی تھی۔ میری بیوی بہت اچھی تھی۔ وہ میری ماں کا بہت خیال رکھتی اور انہیں اداس نہیں ہونے دیتی۔ میری ماں جب بھی اداس ہوتی تو میری بیوی میرے بیٹے کو انہیں پکڑا دیتی اور کہتی کہ آپ کا پوتا مجھے بہت تنگ کرتا ہے، آپ بھی اسے سنبھالیں۔ یوں میری ماں کا دل بہل جاتا اور ان کی ساری اداسی دور ہو جاتی۔ میں آج کل ایک اچھی نوکری کی تلاش میں لگا ہوا تھا، مگر بہت محنت اور کوشش کے بعد بھی مجھے ایک اچھی نوکری نہیں مل سکی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ میں آگے پڑھ نہیں سکا تھا۔ میری زندگی کی ایسی اصلیت میرے سامنے آئی تھی کہ میرا دماغ کام کرنا ہی چھوڑ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد بابا کا گزر جانا اور رشتہ داروں کا منہ موڑنا، ان سب باتوں نے میرے دماغ پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی پیدائش کے بعد ہی ان سب باتوں سے باہر نکل سکا تھا، اور اب میں اس کے لیے ایک اچھا باپ بننا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے ایک اچھی نوکری کی تلاش میں دن رات ایک کر دی ہے۔ گھر تو آج بھی بابا کی نوکری سے، ماں کو ملنے والی پینشن سے ہی چل رہا تھا، مگر اب مجھے اپنی ذمہ داریوں کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ میری ماں مجھے نوکری کی تلاش میں خوار ہوتا مسلسل دیکھ رہی تھی۔ آخر ایک دن ان سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم نوکری کے لیے اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تمہارے بابا نے جو اپنی ریٹائرمنٹ کے پیسے تمہارے کاروبار کے لیے سنبھال کے رکھے تھے وہ آج بھی میرے پاس موجود ہیں۔ میں تمہیں اس کا چیک دیتی ہوں، تم جا کے اس کا کیش کروا لو اور اپنے کاروبار میں انہیں استعمال کرو۔ مگر میں نے وہ پیسے اپنی ماں کے پاس ہی رہنے دیے اور کہا کہ فی الحال یہ پیسے اپنے پاس ہی رکھیں، میں کچھ لوگوں سے مشورہ کروں گا اور پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ کروں گا کہ مجھے کس کاروبار میں پیسے لگانے چاہیے۔ میری ماں نے وہ پیسے اب تک اسی لیے سنبھال کر رکھے تھے کیونکہ گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگلے دن میں نے اپنے ماموں کے ساتھ ان کے کچھ دوستوں کے پاس چلا گیا اور ان کے دوست بہت اچھے کاروبار کر رہے تھے۔ ان کی طرف جانے کے لیے ہم ابھی گاڑی میں بیٹھے ہی تھے جب میری بیوی کا فون آ گیا۔ میرے منہ سے اچانک نکلا کہ اللہ ہی خیر کرے، کیونکہ وہ اتنی جلدی کبھی بھی فون نہیں کرتی تھی۔ جب بھی مجھے گھر جانے کے لیے دیر ہو جائے تب ہی فون کر کے پوچھتی کہ اتنی دیر کیسے ہو گئی، اور ابھی تو گھر سے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا نکلے۔ ضرور کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے اس نے فون کیا تھا۔ میرے دل میں بہت سارے خیالات ایک ساتھ ہی آ گئے تھے اور پھر میرا ڈر سچ میں ثابت ہوا۔ میری امی کے سینے میں شدید درد اٹھا تھا اور وہ تکلیف کے باعث بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ جلدی سے گھر آ جائیں، جس کے باعث میں نے ماموں سے کہا کہ وہ گاڑی گھر کی طرف موڑ لیں۔ ہم امی کو لے کر فوراً ہسپتال پہنچے، جہاں ڈاکٹروں نے امی کا معائنہ کیا اور انہیں جلدی سے اندر لے گئے۔ ہم لوگ باہر ہی ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگے۔ میری نظروں کے سامنے ابو کے گزر جانے کا منظر گھومنے لگا۔ میں شاید خوف کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا، مگر شکر ہے اس وقت ماموں ساتھ تھے اور انہوں نے ہم سب کو سنبھالا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کی امی سینے میں درد کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ وہ چھاتی کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، مگر یقینی بات کچھ ٹیسٹ کرانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ یہ بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی اور میں مسلسل امی کی صحتیابی کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ ڈاکٹرز نے ٹیسٹ لکھ کر دیے اور ان پر آنے والے خرچے سے بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ ٹیسٹ ہونے کے بعد ہی علاج شروع ہوگا۔ ابھی صرف درد پر قابو پانے والی دوائیاں دی جا رہی ہیں۔ امی فی الحال ہسپتال میں ہی تھی۔ میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گیا، جو کہ ابھی تک نیند کی حالت میں تھی۔ شاید انہیں انجیکشن دیے گئے تھے۔ میں نے ماموں کو اپنی بیوی کے پاس گھر بھیجا۔
वो अम्मी का दिया हुआ चेक कैश करवा कर ले आए। मैं अगले 2 घंटे तक अम्मी के पास ही बैठा रहा। फिर उसके बाद मामू भी रकम लेकर आ गए। डॉक्टर ने अम्मी के खून के सैंपल्स पहले ही टेस्ट करवाने के लिए भेज दिए थे। रिपोर्ट 24 घंटों में आनी थी। इधर मेरी बीवी का भी रो रो कर बुरा हाल था। खाला उसके पास चली गई थी, मगर मेरी माँ ने हम सबको इस तरह से संभाला हुआ था कि अम्मी के बगैर हमारा तसव्वुर ही नहीं था। अगले दिन रिपोर्ट आ गई थी और वही हुआ जिसका डर था। अम्मी को सालों पुराना ब्रेस्ट कैंसर था और वो अपने तौर पर सिर्फ दर्द खत्म करने वाली दवाई ही खा रही थी। अम्मी की बीमारी अब खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी। हमने दवाइयों और दुआओं में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर अम्मी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। इलाज का सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। अब तो बाबा की रिटायरमेंट से आने वाले पैसे भी ख़त्म हो गए थे और कुछ इलाज बड़े अस्पतालों में इमदादी तौर पर भी किया जा रहा था। अम्मी की तबीयत ज़रा सी संभली तो हम उन्हें घर ले आ गए, जहाँ वो मुसलसल ज़ेरे इलाज थी। मगर मेरे लिए घर का खर्चा चलाना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा था। बहुत मेहनत करके भी मैं अपनी बीवी और बच्चे के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा था। इसलिए फिर मैं दिन की नौकरी से फारिग होने के बाद रिक्शा चला लेता तो कुछ पैसे मिल जाते। इस तरह मेरी ज़िंदगी का मामूल चल रहा था। फिर अचानक बारिशों का महीना आया। बारिशें इतनी शदीद हो रही थीं कि रिक्शे से होने वाली कमाई नहीं हो पाती थी। नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह घर के अखराजात में पूरी हो जाती थी और फिर बाकी महीने के दिन रिक्शे से मिलने वाली कमाई से पूरे हो जाते थे। मगर अब कुछ दिनों से ये सिलसिला भी रुका हुआ था, क्योंकि बारिशों की वजह से रिक्शे से पैसे ना मिलने के बराबर थे। एक दिन हल्की हल्की बारिश के दौरान मैं जैसे ही रिक्शा लेकर घर से निकला तो एक औरत झट से आकर मेरे रिक्शे में बैठ गई। वो इतनी तेज़ी से रिक्शे में आकर बैठी थी कि मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ जाना है, जिस पर वो कहने लगी बस यहीं रुक जाओ, बारिश रुक जाए तो फिर मैं चली जाऊंगी। मुझे बारिश की बूंदों से सख्त तकलीफ होती है। मुझे इस औरत पर तरस आने लगा। मैं उससे मना ना कर सका क्योंकि वो मेरी माँ की उम्र की ही थी। फिर जैसे ही बारिश रुकी तो वो औरत मेरे हाथ पर पैसों से भरी थैली ये कहते हुए थमा कर चली गई कि ये लो अपना किराया। अभी मैं ये पैसे गिन भी नहीं सका था कि वो मेरी नज़रों के सामने से ओझल हो गई। जब पैसे गिने तो वो मेरी कमाई से बेहद ज़्यादा थे। वो पैसे इतने ज़्यादा थे कि मेरे पूरे हफ्ते की कमाई में इतने पैसे बनते थे। फिर हर रोज़ ऐसा होने लगा क्योंकि बारिश रोज़ाना ही हो रही थी। मैं जिस गली में होता वो औरत वहीं आकर मेरे रिक्शे में बैठती और फिर बारिश रुकते ही मेरे हाथ में पैसों से भरी थैली थमा कर चली जाती। मुझे बहुत हैरत होती थी क्योंकि उस औरत का हुलिया देखने में इंतहाई गरीबाना था। मुझे समझ नहीं आता था कि एक गरीब और लाचार औरत के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। वो मुझे कोई और ही मखलूक लगने लगी क्योंकि वो हर वक्त मेरी मदद को आ पहुँचती थी। उसके दिए हुए पैसे मेरे बहुत काम आ रहे थे, मगर मुझे एक बात का डर भी था कि कहीं वो पैसे उसके काम के ना हो, क्योंकि वो कहती थी कि इसे बारिश की बूंदों से मसला है तो वो अपना इलाज उन पैसों से क्यों नहीं करा देती। 2 दिन हुए, बारिश भी रुक गई थी। दिन अच्छा निकल आया था और सवारियां भी हो रही थी। मैं अपने ही ख्यालों में सवारी लिए शहर की तरफ जा रहा था। मेरा उस तरफ जाना वैसे भी बहुत कम ही होता था क्योंकि यहाँ पर सब बड़े बड़े घर थे और बड़े बड़े लोग अपनी ही गाड़ियों में घूमते थे। अभी मैं एक ऐसी औरत को रिक्शे में लेकर आया था जिसकी गाड़ी अस्पताल के करीब खराब हो गई थी और फिर उसे रिक्शे में सफ़र करना पड़ा था। इसीलिए मैं उस औरत को इस इलाके में लेकर आया था। मैंने उस औरत को जैसे ही उसके घर के दरवाजे पर उतारा तो वहीं दूर खड़ी एक गाड़ी पर मेरी नज़र पड़ी और मुझे हैरत का शदीद धचका लगा क्योंकि उस गाड़ी में पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी हुई थी जो हमेशा मेरे रिक्शे में आकर बैठ जाती थी, मगर इस बार तो उसके रंग ढंग ही अलग थे और वो बड़ी मैडम बनी बैठी थी। मैंने सोचा कि आज तो बारिश भी नहीं हो रही थी, फिर ये किसकी गाड़ी में पनाह लेने के लिए बैठी है। यकीनन इस बात में कोई बड़ा राज छुपा है। मैंने सवारी को उसके घर पे उतारा और फिर उस औरत का पीछा करने लगा। वो औरत गाड़ी से उतरकर एक बहुत बड़े बंगले में दाखिल हो गई। उसके पीछे जब मैं भी बंगले में दाखिल होने लगा तो वो मुझे चौकीदार ने गेट पर ही रोक लिया और मैं उस चौकीदार से लड़ने लगा कि मैडम मुझे जानती हैं, मगर चौकीदार उस बात को तस्लीम करने के लिए राज़ी ही नहीं था कि मैडम एक रिक्शे वाले से भी मिल सकती हैं। हमारा शोर सुनकर मैडम भी बाहर आई
اور مجھ پر نظر پڑتے ہی مجھے لے کر اندر چلی گئیں۔ میں نے ایک نظر چوکیدار کو دیکھا تو وہ حیران رہ چکا تھا۔ وہ عورت مجھے اندر لے کر آئیں اور اپنے سامنے بٹھا کر ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں ہی تمہاری اصل ماں ہوں جس نے تمہیں اسپتال میں چھوڑ دیا تھا، مگر تمہیں چھوڑنے کی ایک مجبوری تھی کیونکہ تمہارے بابا نے بھی مجھے چھوڑ دیا تھا اور میرے گھر والے میری دوسری شادی کرانا چاہتے تھے۔ وہ مجھے اپنے گھر پہ رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ میرے گھر والوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں تمہیں پیدا نہ کروں، تو میں نے اپنے گھر والوں سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں پیدا کر کے اسپتال میں ہی چھوڑ دوں گی، اس طرح سے کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں ایک بچے کی ماں ہوں۔ پھر وعدے کے مطابق میں نے تمہیں پیدا کر کے ایک نرس کے حوالے کیا اور دوسری شادی کر لی، لیکن میں نے ساری زندگی تم پر نظر رکھی ہوئی تھی، کبھی تم سے غافل نہیں ہوئی تھی۔ جب تم لاہور میں رہتے تھے میں ہر ہفتے صرف تمہیں دیکھنے کی خاطر لاہور آتی۔ پھر میں نے اپنے ایک بھروسے کی آدمی کو تم پر نظر رکھنے کے لیے کہا۔ تم نے حالات کا بہت اچھی طرح سے سامنا کیا، لیکن اب جب تم مجبور ہو گئے اور رکشہ چلانے لگے تو مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ آخر ماں ہوں تمہاری، تمہیں کیسے غربت سے لڑتے ہوئے دیکھ کر برداشت کر سکتی تھی؟ میں تو حیرت سے گنگ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جس چہرے کو دیکھنے کی ساری زندگی تمنا کی تھی آج وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ماں نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرے شوہر دنیا سے جا چکے ہیں اور ان سے میری کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن میرا دل ابھی پالنے والی ماں کی طرف کھینچا ہوا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ نکلا اور اپنے گھر آ کر اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میری ماں کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ کی طرح اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا اور میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر انہوں نے ہمیشہ کی طرح میرے دل کی کیفیت جانتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، انتہائی پریشان لگ رہے ہو، جس پر میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ آج مجھے پیدا کرنے والی ماں ملی، مگر میں انہیں چھوڑ کر بھاگ کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ مجھے اپنی ساری زندگی آپ کے ہی قدموں میں گزارنی ہے، آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہو۔ مگر میری ماں کا دل سمندر سے بھی بڑا تھا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ وہ بھی تو ماں ہے، وہ کتنے سال تمہارے لیے تڑپتی رہی، اور پھر میں تو ہوں ہی تمہارے ساتھ، تم ایسا ان کے ساتھ مت کرو اور جا کر مل لو۔ میں نے اپنی ماں کی بات مان لی اور پھر دونوں ماؤں کے ساتھ رہنے لگا۔ اب میرا بیٹا کبھی اپنی اس دادی کی گود میں تو کبھی دوسری دادی کی گود میں کھیل رہا ہوتا ہے۔